السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بادشاہ نے اپنے ایک محل کو تعمیر کیا۔ کوشش کی اس نے کہ ہر اعتبار سے یہ کامل ہو، بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس بات کا بھرپور خیال رکھا گیا کہ کسی بھی طریقے کا اس میں کوئی نقص یا کوئی عیب نہ ظاہر ہو، نہ دکھائی دے۔ بڑے بڑے ماہرین کی کاراگری اس میں حاصل کی گئی، بڑے بڑے معمار کی خدمات اس میں لی گئی کہ یہ محل ہر اعتبار سے خوبصورت بن جائے، اچھا بن جائے، اور کسی بھی طریقے کی خامی اور کوئی بھی عیب اس کے اندر موجود نہ ہو۔ بڑی لگن سے، بڑی محنت سے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ بادشاہ نے اس محل کو تعمیر کروایا۔ تعمیر کے دوران اس نے بھرپور نگرانی بھی کی کہ مزدور کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کہیں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا، کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی۔ بھرپور نگرانی کی جاتی تاکہ کوئی عیب اس کے اندر باقی نہ رہے۔ بڑی محنت اور لگن کے بعد جب وہ محل تعمیر ہو گیا تو شہر کے بڑے بڑے ماہرین کو اور معزز حضرات کو اور کچھ درویشوں کو بادشاہ نے محل میں مدعو کیا دیکھنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے کہ یہ سارے لوگ اس محل کو باریک بینی کے ساتھ دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ محل میں کوئی عیب یا خامی تو نہیں ہے؟ اگر تم لوگ اس کی نشاندہی کر دو گے، اگر اس بات کو بتا دیا جائے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، تو اس خامی کو، اس عیب کو دور کیا جائے گا۔ دعوت دینے کے بعد بادشاہ نے جب ان لوگوں کو مدعو کیا تو ماہرین بھی پہنچے، عمائدین بھی پہنچے، اور درویش بھی پہنچے۔ سبوں نے اپنی اپنی نگاہ سے، اپنی صلاحیتوں سے اس محل کا جائزہ لیا، مشاہدہ کیا، اور باریک بینی کے ساتھ دیکھا، خوب غور کیا، اور جب دیکھ کر روانہ ہونے لگے تو بادشاہ نے انہیں روکا اور کہا کہ بتاؤ تم لوگوں نے اچھی سے مشاہدہ کیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ہم نے بہت باریک بینی کے ساتھ بڑے اچھے سے ہم نے آپ کے محل کا مشاہدہ کیا، دیکھا، لیکن کہیں بھی ہمیں کوئی خامی، کوئی نقص یا کوئی عیب ہمیں نظر نہیں آیا۔ الگ الگ، علیحدہ علیحدہ بادشاہ لوگوں سے پوچھتا رہا، اور یکے بعد دیگر لوگ یہی جواب دیتے رہے کہ بادشاہ ہم نے محل کے اندر کوئی بھی خامی یا کوئی عیب ہم نے نہیں دیکھا، یہ محل بالکل عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ بالکل مکمل ہے، کامل ہے۔ آخر میں بادشاہ ایک درویش سے مخاطب ہوتا ہے اور اس اللہ والے سے، اس فقیر سے پوچھتا ہے کہ ذرا تم بھی بتاؤ، تم نے بھی محل کو دیکھا، اچھے سے دیکھا، کیا تمہیں اس محل میں کوئی عیب نظر آیا؟ اب درویش نے بڑی جرات مندی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے جواب دیتا ہے کہ ہاں بادشاہ سلامت، میں نے بہت اچھے سے اس محل کو دیکھا، اس کا جائزہ لیا، مجھے اس محل میں دو عیب نظر آئے، دو خامیاں میں نے دیکھی، دو عیب مجھے اس میں نظر آئے۔ اب سب کے سب حیران تھے کہ یہ تو فقیر آدمی ہے، یہ ایک درویش ہے، اور ہم تو صاحب نظر ہیں، ہم تو بڑے ماہر ان چیزوں کے، ہم جب عیب نہ دیکھ سکے، کوئی نقص ہم اس میں نہ پکڑ سکے، بھلا اسے کون سا نقص نظر آ گیا، اسے کون سی خامی نظر آ گئی؟ اور یہ بادشاہ کے سامنے اسے بتانا چاہتا ہے، اور سب اس خامی کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ آخر اس میں دو عیب، دو خامی، دو نقص کون سا ہے؟ درویش نے کہا کہ بادشاہ اس میں پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس میں رہنے والا ایک دن مر جائے گا، جو اس کا مکین ہوگا، جو اس میں بسنے والا، اس میں رہنے والا ہوگا، وہ ایک دن مر جائے گا، یہ اس کا پہلا عیب ہے۔ اور دوسرا عیب اس کا یہ ہے کہ یہ محل ایک دن برباد ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا بھی محل دنیا میں ہے کہ اس میں رہنے والا کبھی نہ مرے، یا کوئی ایسا بھی محل ہے کہ جو کبھی برباد نہ ہو؟ کیا ایسا بھی محل ہوتا ہے؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے، کوئی کسی بھی گھر میں رہے، کسی بھی مکان میں رہے، کسی بھی محل میں رہے، اسے ایک دن مرنا ہے، اور وہ جس میں رہ رہا ہے اسے ایک دن برباد ہونا ہے۔ اب سنو، اس اللہ والے نے، اس درویش نے یہ بات کہی بادشاہ کے سامنے کہ بادشاہ سلامت ہے، ایسا محل بھی ہے، ایسا مکان بھی ہے، اور ایسے مکین بھی ہیں جو کبھی نہیں مرتے، اور وہ جس میں رہتے ہیں وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ پھر اس نے بڑے ناصحانہ انداز میں بادشاہ کے سامنے درویش نے کہا کہ جنت یہ ایک ایسا مکان ہے جو کبھی برباد نہیں ہوگا۔
جو کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور اس میں رہنے والا جو مومن، جو مسلمان، جو جنتی ہوگا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں جب ایک جنتی، ایک مومن داخل ہو جائے گا تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا، اور جس مکان میں، جس جنت میں وہ رہے گا وہ کبھی برباد اور تباہ نہیں ہوگا۔ ایسی ناصحانہ گفتگو درویش کی زبان سے سن کر بادشاہ کے دل کی دنیا بدلتی ہے، اس کے دل پر اس کا خطاب اثر کرتا ہے، اور واقعی وہ رائے حق کا مسافر بن جاتا ہے۔ دنیا سے اس نے دل ہٹا کر اللہ کی راہ میں اس نے دل لگا لیا اور راہ حق کا متلاشی ہو گیا۔